اسود ملک قرت کو محفوظ جگہ پہنچا کر انسپیکٹر کے بلانے پر اب پولیس اسٹیشن میں موجود تھا۔ سر، ان میں سے دو نے منہ کھول دیا ہے اور باقی ابھی بھی ٹارچر سیل میں ہیں۔ آپ بھی سن لیں جس کا یہ نام بتا رہا ہے۔ کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ بول اب۔ انسپیکٹر نے ان میں سے ایک کے کندھے پر زور سے ڈنڈا مارتے ہوئے کہا، سر، ہماری اس لڑکی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں تو پیسے ملے تھے۔ کوئی نیلم فروکی نام کی لڑکی تھی، لمبی سی اور گورے رنگت کی تھی، یہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس نے ہمیں پیسے دیے تھے اور اس نے کہا کہ اس کو کڈنیپ کر کے جو چاہے کرنا اور جتنے دن چاہے اپنے پاس رکھنا، بس یہ لڑکی اپنی عزت کے ساتھ گھر واپس نہیں جانی چاہیے۔ اس کی ساری بات سنتے ہوئے آخری بات پر اسود کا دماغ گھوم گیا۔ بجلی کی تیزی سے انسپیکٹر کے ہاتھ سے ڈنڈا چھینتے ہی پوری طاقت لگا کر اس کے سر میں دے مارا۔ بغیرت انسان، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی ایسا سوچنے کی؟ عزت ہے میری، وہ میری بیوی ہے۔ سر دیکھیں، آپ پولیس اسٹیشن میں اس طرح اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ پہلے ہی آپ نے ان کے ساتھ راجا کو اتنا مارا کہ ہمیں اسے ہاسپٹل پہنچانا پڑا ہے۔ انسپیکٹر نے اس کے ہاتھ سے ڈنڈا لیتے ہوئے کہا، انسپیکٹر، ویسے تو مجھے پتا ہے ان سب نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے ہوں گے، لیکن اب ان پر اتنے کیس بناؤ کہ یہ ساری زندگی جیل میں سڑتے رہیں، اور نیلم فروکی کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کے باپ کو یہاں بلاؤ اور ایک بار پھر ان کے سامنے ان کے منہ سے اقبال جرم کرواؤ۔ آخر انہیں بھی تو پتا چلے جس بیٹی کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہے وہ آج انسانیت کے درجے سے کتنا نیچے گر گئی ہے۔ نفرت سے کہتے ہوئے اس نے اپنے قدم باہر کی سمت بڑھا دیے۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے آنکھیں بند کر کے آسمان کی طرف منہ کیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق کلوروفارم کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ابھی بھی شاید 4 گھنٹے تک اسے ہوش نہ آئے۔ سر نیچے کر کے اس نے کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ ابھی بھی 2.5 گھنٹے باقی ہیں۔ لب کھینچ کر کچھ سوچتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھا کر اس کا رخ اپنی منزل کی جانب موڑ دیا۔ اپنے نائٹ ڈریس میں ہاتھوں اور بازوؤں پر لوشن لگاتے ہوئے وہ مسلسل گنگنانے میں مصروف تھی۔ جب سے اسے خبر ملی تھی کہ ان لوگوں نے اس لڑکی کو کڈنیپ کر لیا ہے، اور اب تک تو اس لڑکی کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ہو گیا ہوگا، اور اب جب وہ اتنے دن گھر سے باہر رہے گی تو کوئی بھی عزت دار آدمی اسے اپنے گھر کی عزت نہیں بنائے گا۔ اپنا پلان کامیاب ہوتے دیکھ اس نے کانوں میں ہینڈ فری لگائے اور سکون سے آنکھیں موند کر اپنا سر تکیے پر رکھا۔ کچھ دیر میں اپنی گردن پر کسی کی مضبوط پکڑ محسوس ہونے اس نے بڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اپنے سامنے ہی اس نے کسی کو بلیک ہوڈی میں چہرے کو بلیک رومال سے ڈھانپے۔ وہ شخص اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسلسل اس کی گردن پر گرفت سخت سخت تر کر رہا تھا۔ گلے پر دباؤ بڑھنے سے گردن کی نسیں ابھر کر سامنے آنے لگی اور آنکھیں پھٹ پڑنے کو تیار تھی، لیکن تبھی سامنے والے اپنا ہاتھ اس کی گردن سے ہٹایا۔ ایک پل اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو خوف سے بیڈ پر پیچھے پیچھے سرکتے ہوئے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ تبھی اسود نے دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اتنا باری اور زوردار تھپڑ پڑنے پر ایک پل کے لیے نیلم کے سامنے اس کی دنیا گھوم گئی اور وہ اوندے منہ بیڈ کی دوسری طرف گری۔ کون ہو تم اور یوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا انجام جانتے ہو تم؟ اپنی گال پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے اس نے شدید غصے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اسود کے مقابل آتی، ویسا ہی ایک اور زناٹے دار تھپڑ اس کی دوسری گال پر پڑا، اور پھر ایسے ہی اسود نے نہ جانے کتنے تھپڑوں کی بوچھاڑ اس کے چہرے پر کر دی۔ جب وہ ادمری ہو کر نیم بے ہوشی کی حالت میں ایک طرف گر گئی تو اسود نے پاس پڑا پانی کا جگ ایک ہی بار میں اس کے منہ پر انڈیلا۔ اپنی پینٹ سے ایک چھوٹا چاقو نکالنے کے بعد نیلم کے بدن سے چپکے کپڑوں کی طرف دیکھا۔ ایک گھٹنا بیڈ پر جما کر وہ تھوڑا نیلم پر جھکا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر اور جھٹکے سے اسے اٹھایا۔ درد کی شدت سے نیلم کی چیخ نکل گئی، لیکن وہاں اس کی سننے والا اور اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ خود نیلم نے نوکروں تک کو اپنے کمرے کے آس پاس پھٹکنے سے بھی منع کر دیا تھا،
اور کچھ نوکر اس کے غصے سے خائف ہوتے نیلم کے پاس بھی نہیں پھٹکتے تھے۔ اسود نے اس کی شرٹ کے کالر پر چاقو رکھ کر وہاں سے شرٹ کاٹنا شروع کیا، اور ایک جھٹکے سے اس کی شرٹ گلے سے بازو تک کٹ چکی تھی۔ نیلم نے جب خود کو بے لباس ہوتے دیکھا تو چیختے ہوئے بھرپور مزاحمت کی اور تیزی سے خود کو بلینکٹ میں چھپایا۔ کون ہو؟ پلیز جاؤ یہاں سے۔ اگر مجھ سے کوئی نہ جانے میں کوئی غلطی ہوئی تو پلیز مجھے معاف کر دو۔ نیلم نے ہاتھ جوڑ کر گڑ بڑھاتے ہوئے اس سے معافی مانگی۔ اسود نے قہر برساتی نظروں سے اس کی اس حرکت کو دیکھا۔ یہ عورت کسی لڑکی کی عزت نیلام کرنے کے پیسے دے کر آ رہی ہے اور خود اپنی عزت کی دہائی دے رہی ہے۔ غصے سے آگے بڑھ کر نیلم کے وجود سے کمبل کھینچ کر بیڈ سے نیچے پھینکا۔ ایک نظر اس کے برہنہ کندھے اور بازو کی طرف دیکھا تو ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ نہیں، میں اس جتنا نیچے نہیں گر سکتا، دل میں سوچتے ہوئے اس نے ایک بار پھر ضبط سے خون چھلکاتی آنکھیں کھولی، پھر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اسے بیڈ سے نیچے اتارا اور ایک جھٹکے سے اس کا سر سامنے کی دیوار میں دے مارا۔ سر پھٹنے اور خوف کی زیادتی کی وجہ سے نیلم بے ہوش ہو کر زمین پر آ گری۔ اس سے پہلے کہ اسود دوبارہ کچھ کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا، فون کی رنگ ٹیون نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ فون اٹھا کر کان کو لگاتے ہوئے ایک نفرت بری نظر نیلم فروخی پر ڈالی۔ دوسری طرف سے فون پر نہ جانے کیا کیا کہا گیا کہ اسود کے اتنے اعضاء ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ آپ وہیں رہیے گا اور خیال رکھیے گا، میں بس ابھی آتا ہوں۔ فون آف کر کے بنا نیلم کی طرف دیکھے وہ دوبارہ کھڑکی سے کود گیا۔ کیا ہوا ہے جنید بابا؟ کچھ نہیں بیٹا، مجھے لگتا ہے چھوٹی بی بی کو ہوش آنے والا ہے۔ ابھی وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے اب آپ کو ان کے پاس ہونا چاہیے اور مجھے بھی چلنا چاہیے۔ رات کے 8 بجنے والے ہیں، مرینا مجھ سے سوال کرے گی۔ ٹھیک ہے بابا، آپ جائیں، میں یہاں سب سنبھال لوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری غیر موجودگی میں یہاں سب سنبھال لیا۔ کوئی بات نہیں، چھوٹی بی بی کی حفاظت کی کچھ ذمہ داریاں میری بھی بنتی ہیں۔ آخر میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے اور مالک نے نہ جانے پہلے میری فیملی کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ تو اب جب مجھے موقع ملا ہے تو میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ ہماری چھوٹی بی بی کو کچھ نہ ہو۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی نظر اس دنیا سے بیگانے وجود پر پڑی۔ اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے قدم قدم چلتا وہ بیڈ کے قریب آیا۔ میری جان، آنکھیں بند کر کے کرت کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس نے جذبات سے پر لہجے میں کہا، بس 5 منٹ میری جان، میں ابھی آیا جلدی سے۔ شاور لے کر سر کو خشک کرتے ہوئے وہ باہر آیا اور الماری سے کپڑے لے کر جلدی سے چینجنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے چھوڑ دو، کوئی ہے، بچاؤ ہمیں۔ نیند میں اپنی ٹانگیں اور ہاتھ چلاتے ہوئے وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسود نے حیرت سے اس کے چلتے ہاتھوں اور پیروں کو دیکھا، پھر بات سمجھ آنے پر ایک گہرا سانس لے کر اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لے کر وہ کرت پر جھکا۔ اپنی کلائیاں کسی کی مضبوط گرفت میں محسوس کر وہ تڑپ اٹھی، لیکن پھر اپنے آس پاس جانی پہچانی خوشبو محسوس کرتے ہوئے اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں اپنے چہرے کے بالکل سامنے محبت اور فکر کا جہاں لیے ان دو گہری کالی آنکھوں سے ٹکرائی۔ تبھی اسود نے آگے جھک کر اپنے دہکتے لب اس کی سبیح پیشانی پر رکھے۔ کیا ہوا میری جان؟ کس بات کی فکر ہے تمہیں؟ میں ہوں نا، میری جان محفوظ ہے اور میرے پاس ہے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اسود ملک کے ہوتے ہوئے اس کی محبت اور عزت پر کوئی ہاتھ ڈال سکے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر کرت کی بے یقینی سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسود نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ کچھ پل اس کی ڈب ڈبائی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد وہ سرس سے پیچھے ہوا۔ اسود کے مضبوط لہجے میں کہے گئے ایک ایک لفظ کی سچائی کو محسوس کرتے ہوئے وہ جھٹکے سے اٹھی اور اسود کی گود میں بیٹھ کر اس کے گلے سے لپٹتے ہی کچھ بچے کی طرح بلک بلک کر رو پڑی۔ گندے تھے وہ، بہت برے تھے وہ لوگ۔ میں نے سنا اچھی باتیں نہیں کر رہے تھے۔ نیم بہوشی کی حالت میں اپنے کانوں میں پڑنے والے ان کے غلیظ الفاظ ابھی بھی اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ میں ڈر گئی تھی بہت، میں نے بہت آواز لگائی لیکن کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ لے گئے تھے۔ مسلسل رونے سے اس کی ہچکی بند گئی۔
لیکن پھر بھی زاروں قطار روتے ہوئے وہ کسی بچے کی طرح خود پر بیتی ایک ایک بات بتا کر اپنے دل کا سارا خوف اس پر عیاں کر رہی تھی۔ بار بار اس کی شرٹ کو مٹھی میں لیتے ہوئے وہ اپنے نازک سے بازوں کا گھیرا اس کی گردن کے گرد تنگ کر کے چھپنے کی کوشش میں لگی تھی۔ اسود پہلے تو اس کے اس طرح کے ریئیکٹ پر حیران ہوا۔ اس کے اسے قرت سے اس طرح کے ریئیکٹ کی امید ہرگز نہیں تھی، مگر پھر اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے اس کی پیٹھ پر اپنی مضبوط بازوں کا اثار باندھا۔ ایک ہاتھ سے آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ کو سلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے وہ مسلسل اس کے سر کو تپ تپا کر قرت کو پرسکون کرنے کی کوشش میں لگا تھا، لیکن اس کے رونے میں بڑھتی شدت اور مسلسل بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے اسود کو ایک بار پھر نیلم پر غصہ آنے لگا۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔